بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ثانیہ کربلا کے بعد عمرو بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب مبارک کے سر نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک لے کر اپنے گھر چلا گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک دیکھ کر اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ نمبر 33، ابن اسیر جلد 4 صفحہ نمبر 80۔ صبح اسیران کربلا اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جواب بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ ابن زیاد کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفہ میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ لیتے دیکھا۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ باخدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کے شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن میفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں یہ قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے طشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 291۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پریشان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینہ روانہ کر دیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 287۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی یہ قافلہ مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا ہی کہہ سکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔
بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا، اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں دفن کیا۔ اس روایت کے درجہ ذیل حوالے ہیں: تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 452، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 239، مقتل حسین صفحہ نمبر 83، تاریخ اسلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 15۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ حوالہ الآثار الباقیہ صفحہ نمبر 331، عجائب المخلوقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109، نور الابصار۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہر شہر میں لے جایا گیا، اور جب یہ سر اسقلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسقلان میں جب فرنگیوں کی حکومت ہوئی تو 548 ہجری میں طلائی بن زریق نائب صدر نے اسقلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا، اور وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دی۔ حوالہ شام کربلا علامہ شفیع اکاڑوی صفحہ نمبر 259۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر حتیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلمان بن عبد الملک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس سے ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت حسن بصری سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں مجھے ایک ہی بات یاد ہے، میں نے نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ تو حسن بصری نے اس سے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے رضامندی کا اظہار فرمایا ہے، یعنی تیرا یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا ہے۔ حوالہ الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 196۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبدالعزیز نے سر کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا، وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے کہا کہ اس ٹوکری کی حفاظت کرو کیونکہ یہ بنو امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی سر ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے، اس نے سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس سر کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔ حوالہ مسیر الاحزان صفحہ نمبر 106، بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 144، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 239۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔